السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 3 سبق مکمل ہو گئے۔ آج ہم تختی نمبر 4 حرکات پڑھیں گے۔ یہ تختی نورانی قاعدے کی اہم ترین تختیوں میں سے ہے۔ یہ تختی اگر درست ہو گئی تو آپ کا تقریباً 60-70% قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ اگر یہ تختی درست نہ ہوئی تو پھر آپ کی یہ غلطی اس طرح رہے گی اور ہمیشہ کی یہ غلطیاں رہے گی، اور اس قسم کی غلطیاں ہوگی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی سے سنتے ہیں، کسی دیہاتی آدمی سے، یا دیہاتی کو تو چھوڑیے کسی خطیب سے، اپنے کسی نامور خطیب سے بھی ہم سنیں تو وہ قرآن پاک کو یوں انداز سے اپنے سر لگا کے جب وہ پڑھتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، مجہول پڑھنا اور حرفوں کو کھینچنا، لمبا کرنا، یہ اس غلطی کی بنیاد وہ نورانی قاعدے کی اس تختی کے اوپر محنت نہ کرنا ہے، اور اس تختی کو نہ سمجھنا ہے، اور اس تختی کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ہے کہ اس تختی کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر ہم سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر اگر بچہ یہیں سے ٹھیک کر جائے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو آگے چل کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے نہیں سنائے گا، وہ آپ کو تسلی سے صحیح سنائے گا۔ یہاں پر اس چیز کی محنت بہت ہی ضروری ہے، اور اسی طرح تلفظ کی ادائیگی میں اس چیز کی بھی محنت ہو کہ کوئی حرف بچہ مجہول نہ پڑھے۔ زبر کی صورت میں تو خیر مجہول نہیں پڑھا جاتا، کم پڑھا جاتا ہے، لیکن زیر اور پیش کی صورت میں اکثر لوگ مجہول پڑھ جاتے ہیں، جیسے بے، اور اسی طرح بو، بے، بو، اس طرح پڑھنا، یہ مجہول پڑھنا ہے۔ یہ درست ادائیگی یہی ہے کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو، اس طریقے سے بچے کو سمجھانا کہ مجہول بھی نہ ہو اور حرف لمبا بھی نہ ہو، اور ساتھ یہ اس کو بچے کو سمجھانا کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کی طرف زبر کی آواز جاتی، زیر کی آواز ذرا نیچے کی طرف، اور پیش میں جو ہے وہ ہونٹ مکمل گول کرنے ہوتے۔ زبر کی آواز مکمل اوپر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے صحیح نہیں پڑھا جائے گا، زیر کی آواز مکمل نیچے نہیں لے کے جائیں گے تو مجہول ہوگا، جیسے با زیر بی، بی نیچے کی طرف، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے کہ با زیر بے، بے، یہ مجہول، بے مجہول ہے۔ اسی طرح تا پیش تو ہونٹ اگر گول نہیں کریں گے تو حرف خود بخود مجہول ادا ہوگا، ہونٹ گول کر لیں گے تو حرف خود بخود معروف ادا ہوگا، جیسے با پیش بو، با پیش بو۔ جو چیز ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں جس کو جوڑ یا ہجا کہتے ہیں، کہ ہجا پر اور جوڑوں پر محنت اور رواں پڑھنے پر بھی محنت ہو، لیکن ہجا کی عادت آپ نے بچے کو نہیں ڈلوانی یہاں سے، کہ بچہ ہجا کرنے کا عادی نہ بنے، وہ صرف ہجا کرنے کا طریقہ سیکھ سکے اور عادی نہ بنے، وہ رواں پڑھنے کا عادی بنے۔ آپ یہاں سے محنت کریں گے تو بچہ آگے چل کر آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اور اگر آپ اس کو عادی بنا دیں گے تو آگے چل کر وہ آپ کے لیے پھر پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ بچے کو سمجھائے کہ بچہ بیٹا جب ہم کوئی حرف پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھتے وقت 3 قسم کی آوازیں آتی ہے، جیسے ہم با کو پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با ایک آواز، زبر 2 اور با 3۔ تو بچے کو یہ سمجھانا ہے جو آخری آواز ہے، یہ آخری آواز بیٹا آپ نے مجھے سنانا ہے بس۔ با زبر کو آپ بے شک دل میں پڑھو، ادھر جا کے جیسے مرضی یاد کرو، میرے پاس آ کے آپ نے با بی بو آخری آواز آپ نے مجھے سنانی ہے۔ اور کہیں اگر بچے کو یہ بھی سمجھا دینا کہ اگر آپ کو کہیں مشکل ہو اور آپ نہیں سنا سکتے ہجا اور جوڑ کے بغیر تو آپ ہجا کر لیجئے، لیکن اپنے دل کے اندر مجھے نہیں سنانا، مجھے صرف حرف کی آخری آواز آپ نے سنانی ہے جو آخری آواز آئے، بس رواں پڑھنے کا عادی ہوگا۔ اس طریقے سے بچہ رواں پڑھنے کا عادی ہوگا، اور پھر اس دوران آپ بچے کا امتحان بھی لیتے رہیں کہ تختی نمبر 5 یعنی ابدن والی تختی کھول کے آپ اس میں سے ابدن کے با پہ انگلی رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ اس کو پڑھنا کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا اس کو پڑھنا با ہے۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ یہ با زبر با ہے، یہ طریقہ تقریباً پرانا ہو چکا ہے، با زبر با، با زیر بھی، با پیش بو۔ اب بچے کو صرف اتنا سمجھانا کہ یہ اس حرف کا تلفظ اور ادائیگی کیا ہے، با، اتنا اگر آپ کو اس نے بتا دیا تو آپ سمجھ جائے کہ باریک اور موٹے حروف پر بھی کامیاب محنت آگے وہ چل سکے، کہ جو موٹے حروف ہے وہ زیر کی صورت میں کبھی کبھی باریک پڑھ لیے جاتے ہیں، جیسے طا زیر تی، بچہ پڑھتے طا زیر تی، تو اس پر محنت ہو، جتنے موٹے حروف ہیں ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر حالت میں ان کو جو ہے موٹا پڑھنا، طا زیر تی، طا پیش تو،
سوائے را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. یہ تختی مکمل ہو جائے تو پھر اوپر نیچے سے سنا جائے، اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، درمیان سے. اور اگر بچہ کمزور ہے، آپ کو بچہ جو ہے ہجے کے بغیر، جوڑوں کے بغیر سبق نہیں سناتا، تو خیر آپ ایک دفعہ اس کا اس طریقے سے تختی مکمل کر لیں، لیکن 2-3 دفعہ پھر آپ اس سے جو ہے وہ رواں ہی سنیں. اور آگے امتحان جب آپ اس سے لیں اگلی تختی میں، اور آپ کو وہ بغیر جوڑ کے، بغیر ہجا کے وہ رواں سنا دیں، تو بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو مزید آگے اگلی تختی پڑھائیں.